اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين قال ربی اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. آج کا یہ جو ہمارا چھوٹا سا درس کا سیشن ہے یہ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 50 ہے. اس کا ترجمہ سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو دوڑو اللہ کی طرف، یقیناً تم لوگوں کے لیے میں مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاف صاف خبردار کرنے والے بھیجے گئے ہیں. اچھا، اب یہ جو آیت ہے یہ بڑی ہی ایک پیاری آیت ہے. اس کے ہم لوگ کچھ موتی دیکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھے ہیں. سب سے پہلے جو اس کا لفظ ہے، لفظی ترجمہ فا مطلب تو، یعنی اس کے اندر زبردست تاکید کا بھی ایک پہلو ہے کہ آپ جو ہے نا فوراً جلدی سے. اس کے بعد کیا ہے ففرو، جو ففرو ہے لفظ اس کا مطلب ہوتا ہے فرار ہونا، کہ آپ کسی چیز سے بھاگیں. اچھا، یہ جو بھاگنا ہے یہ ایسے ہے کہ جیسے آپ کسی چیز سے ڈر کے یا خوف زدہ ہو کے جب آپ بھاگتے ہیں تو یہ اس کا وہ مطلب ہے. اچھا، یہاں پر ہم لوگ ایک چیز دیکھتے ہیں، اگلا جو اللہ تعالیٰ نے کہا ففروا الی اللہ، کہ اللہ کی طرف بھاگو. نارملی جب آپ کسی چیز سے ڈرتے ہیں یا وہ ہوتی ہے تو آپ اس سے دور بھاگتے ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ جون سی چیزیں ہیں دوسری ان سے ڈر کے تو آپ کس طرف بھاگو، آپ اللہ کی طرف بھاگو. آپ ان سے بچ کے اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگو. آپ اپنے گناہوں سے بچ کے، اپنی غلطیوں سے بچ کے، اپنے معصیت سے بچ کے اللہ تعالیٰ کی، تو آپ اللہ کی طرف جو ہے وہ آپ بھاگو. یہاں پر جو ہے اس کا مطلب ہے پھر کیا ہے للہ، اللہ کی طرف جو ہے نا آپ بھاگو. تو یہ آیت ہے جو کہ سب سے پہلے آپ کا اس کے سامنے میں نے ورک رکھا. اس طرح جو اس کا اگلا پارٹ ہے انی، بے شک، یقیناً، لکم، تم سب کے لیے، منہ، اس کی طرف سے، مطلب اللہ کی طرف سے، نذیر، خبردار کرنے والا، مبین، صاف صاف خبردار کرنے والا میں بھیجا گیا ہوں. اچھا، اب اس کے اندر نا ایک چیز ہے جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بھاگو کس کی طرف، اللہ کی طرف بھاگو. آپ جو ہیں کسی کی طرف کیوں بھاگیں گے بچ کے، جب آپ اس کو جانتے ہوں گے کہ یہ ایک طاقتور ہے، یہ ایک ایسا ہے کہ جو کہ آپ کو پناہ دے سکتا ہے، جو آپ کو بچا سکتا ہے. تو یہاں پر ایک جو بہت بڑا رول ہے وہ ہے ہمارا یہ جاننا، اللہ کو اپنا رب جاننا، اور ہمیں اپنے آپ کو اس کا عبد جاننا. اگر آپ کو پتا ہوگا نا کہ وہ آپ کا رب ہے، وہ آپ کا پالنے والا ہے. دیکھیے، رب اور عبد کے اندر جو رشتہ ہے نا یہ بڑا ہی پیارا رشتہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جب بھی اپنے نبیوں کو ایک اس خطاب سے نوازا ہے نا تو اس میں انہوں نے ان کو عبد کہا. ہم کہتے ہیں عبدہ و رسول اللہ، پہلے عبد کہتے ہیں پھر رسول اللہ کہتے ہیں. تو اس میں کیا ہے ایک پریسٹیج ہے کہ آپ اللہ کے غلام ہو. انسان زندگی میں کسی نہ کسی کا غلام تو ہوگا ہی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ عبد اللہ ہیں. آپ سب سے پہلے آپ اللہ کے جو نا آپ غلام ہیں. اللہ کے آگے اپنے آپ کو سبمیشن کر لینا. آپ کا جو امپلائر امپلائی کا رشتہ ہوتا ہے اس میں کچھ حقوق ہوتے ہیں جو کہ امپلائی کے ہوتے ہیں، کچھ فرائض ہوتے ہیں جو اس نے اپنے کرنے ہوتے ہیں. اس کا ایک 9 to 5 جاب ہے، اس کے اندر ایک مخصوص قسم کی جاب ڈسکرپشن ہے، وہ والے کام اس نے کرنے ہیں. لیکن جو عبد اور رب کا یہ جو معاملہ ہے اس کے اندر کیا چیز ہے کہ اس کے اندر کوئی غلام کے رائٹس نہیں ہوتے. غلام کے پاس یہ نہیں ہوتا کہ میں نے یہ نہیں کرنا، میں نے وہ نہیں کرنا. غلام کو جو اس کا رب کہتا ہے وہ اس نے کرنا ہوتا ہے. تو ہمارا جو اللہ کے ساتھ رشتہ ہے، سب سے پہلے ہمیں اپنی اوقات کا پتہ ہو، ہمیں اپنی پوزیشن کا پتہ ہو کہ ہم اللہ کے سامنے اس کے عبد ہیں، ہم اللہ کے سامنے اس کے غلام ہیں اور وہ ہمارا رب ہے. یہ اتنی ایک پیاری چیز ہے کہ اگر آپ اس کو اپنے اندر انٹرنلائز کر لیں، جب آپ کا رب ہے، اب اس رب نے آپ کو ہاتھ دے دیا، اس کا فرض نہیں تھا، اس نے مہربانی کی آپ کو دے دیا. اس نے آپ کو اولاد دے دی تو اس کی مہربانی تھی. اگر نہیں دی تو آپ اس سے پوچھ نہیں سکتے. اگر اس نے آپ کو مال دے دیا تو اس کی مہربانی تھی. اگر اس نے نہیں دیا تو آپ اس کو پوچھ نہیں سکتے. وہ آپ کا رب ہے، آپ اس کے عبد ہیں. آپ کسی وقت بیٹھیں اور بیٹھ کے اپنے دل میں آپ اللہ کے ساتھ ایک کنیکشن بنائیں اور آپ کہیں یا رب آپ میرے رب ہیں، میں آپ کا غلام. کہتے جائیں اپنے آپ میرے رب ہیں، میں آپ کا غلام. آپ میرے رب ہیں، میں آپ کا عبد ہوں. جب آپ کو اس چیز کی انٹرنلائزیشن ہو جائے گی نا، آپ کو احساس ہو جائے کہ یار وہ آپ کے رب ہیں، اب آپ کو ہر چیز کے اوپر شکر نکلے گا. کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ میں نے تو نہیں اپنا ہاتھ اگایا، میں نے تو نہیں اپنی یہ ٹانگ اگائی، تو اللہ نے مجھے دی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کچھ میرے پاس ہے دنیا کے اندر، ہر چیز میرے رب کی دی ہوئی چیز ہے، اور وہ اتنا طاقتور ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا پیار کرنے والا ہے
کہ اس نے مجھے اتنا کچھ دے دیا, میں تو اس قابل نہیں تھا کہ مجھے یہ سارا کچھ ملتا. مجھے ہر قسم کی نعمت دے دی, مجھے یہ سانسیں دے دی, مجھے اب تک میرے اتنے گناہوں کے باوجود مجھے زندہ رکھا, مجھے توبہ کرنے کی فیسلٹی میرے پاس پڑی ہوئی ہے. تو یہ ہے کہ آپ کو اپنے اس رب کے لیے محبت کے جو جذبات ہیں وہ آپ ابھرنا شروع, پھر آپ کو احساس ہوگا کہ اسی کی طرف بھاگنا چاہیے. دنیا کی طرف آپ جاتے ہیں, آپ کبھی کسی چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں, کبھی پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں, کبھی کسی اور دنیا کی چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے, آپ کو وہاں سے کوئی ڈس پڑتی ہے, کوئی کسی کا کوئی آپ کا دل دکھاتا ہے, کوئی کچھ ہوتا ہے, پھر آپ بہت بڑے تکلیف میں آ جاتے ہیں. اس وقت آپ کا کام ہے, آپ کیا کریں, ففروا الی اللہ, آپ بھاگیں اللہ کی طرف. آپ کو پریشانی آ گئی ہے, بہت زیادہ مشکل میں ہے, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, ففروا الی اللہ, آپ بھاگیں اللہ کی طرف. جیسے ایک ماں باپ ہوتا ہے نا, وہ اپنے بچے کو کہتا ہے کوئی بھی زندگی میں مشکل ہو, پریشانی ہو, ٹینشن نہیں لے رہی, میں ہوں نا, میرے پاس آ جانا. باپ ہے جو اپنے بچے کو کہتا ہے, ماں ہے, چھوٹا بچہ ہوتا ہے, اس کو کہتی ہے کوئی مارنے لگے گا, کوئی کچھ کہنے لگے گا, میرے پاس آ جانا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی اس بات کے اندر ایک محبت کا احساس ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ففروا الی اللہ. مطلب یہ بھی کہہ سکتے تھے اللہ کی طرف آؤ, اللہ کی طرف دوڑو, توڑ کے پکڑو اس کو, بھاگو ایک دم سے, جیسے ایک بچہ دوڑ کے آ کے اپنے والدین کو ملے جیسی اسکول سے چھٹی ہو. یہ کیا ہے کہ وہ اب اپنے ان تمام انجان لوگوں کے اندر سے نکلا اور جا کے کسی اپنے کے ساتھ جا کے وہ مل گیا. اس طرح اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ففروا الی اللہ, بھاگو اللہ تعالیٰ کی طرف. اب یہ بھاگنا کیسے ہوگا, ہمارا دل کیا, ہم پریشان ہوئے دنیا کی چیزوں کے اندر, مشکلوں کے اندر, سب چیزیں دیکھ کے دل جو ہے بوجھر ہوا, وہ آپ اللہ کی طرف کیسے بھاگیں گے؟ آپ بھاگنا چاہتے ہیں, آپ نے درس سنا, آپ کا دل کیا میں بھاگوں اللہ کی طرف. آپ وضو کریں, آپ ایک نماز پڑھیں, آپ اس نماز کے اندر جا کے سجدے میں جائیں اور آپ اللہ کے سامنے اپنا وہ دل رکھیں. آپ اللہ کو بتائیں, یا اللہ میں فلانی میرے سے پرابلم ہوئی, فلانی چیزوں کے اندر میں پھنس گیا, فلانی نے میرا دل دکھا دیا. ہر چیز کے اندر آ کے آپ اللہ کے ساتھ اپنا جو ہے وہ اپنا دل جو ہے وہ اللہ کے سامنے بیان کریں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ انسان جب اپنی اس زندگی کو پیچھے لگا ہوتا ہے نا, اسی کو اتنا سوچتا ہے کہ اس کی جو ہر پرابلم ہوتی ہے نا, چھوٹی سی چھوٹی, اس کو اتنی بڑی لگنا شروع ہو جاتی ہے, اس کو لگتا ہے اس سے باہر نکلنے کا طریقہ ہی نہیں ہے. لوگ اسی وجہ سے خودکشیاں کر لیتے ہیں, کوئی کسی اپنے نے دل دکھا دیا, آپ اتنے اس کے اندر ڈوب جاتے ہیں کہ جناب آپ کو لگتا ہے اب اس سے نکلنے کا باہر چارہ ہی کوئی نہیں. یا کسی مال کے اندر کسی قرض میں پھنس گئے, آپ کو لگتا ہے یہ زندگی ختم ہو گئی سب کے ساتھ. جب آپ اس سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یار یہ زندگی اور اس کے مسئلے بہت چھوٹے ہیں, یہ صرف 20 30 40 50 60 70 سال کے لیے, اس سے زیادہ نہیں ہے. تو آخرت کی زندگی ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے, کبھی نہ ختم ہونے والی. وہ رب ہے جس کی طرف آپ نے جانا ہے, وہ کبھی نہ ختم ہونے والا. باقی دنیا تو تمام فانی ہے. تو یہاں پر آپ کو پھر اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ یار اس قبر کے اندر جب میں ہوں گا, وہاں تو صرف میں اور میرے رب ہوں گے, وہاں تو یہ تمام مشکلیں نہیں ہوں گی, تمام یہ دنیا کے مسائل نہیں ہوں گے. وہاں پر میں اپنے ساتھ کیا لے کے جا رہا ہوں, اپنے رب کے ساتھ میں کیا لے کے پیش ہوا ہوں گا. تو آپ اس وقت اپنے اس رب کو, اگر آپ کے پاس وہاں پر اکیلے میں آپ نے انہی کے ساتھ ہونا ہے, تو آپ آج جب آپ کو فیسلٹی ملی ہوئی ہے, آپ آج اپنے اس رب کے ساتھ چمٹ جائیں. آج آپ اس کے ساتھ اپنے آپ کو یہ نا جوڑ لیں, جیسے وہ بچہ اپنے والدین کے ساتھ وہ کرتا ہے نا, اس طرح سے آپ اپنے رب کے ساتھ چمٹ جائیں. بھوگیں, بھاگیں, دوڑ کے جا کے اس کو پکڑ لیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کوئی شخص جو ایک ہاتھ جو ہے اللہ کی طرف آتا ہے, اللہ تعالیٰ ایک بازو اس کی طرف آتے ہیں. جو ایک بازو آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف, تو اسی طرح کوئی چل کے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوڑ کے اس کی طرف آتے ہیں. تو یہ اتنی پیاری حدیث ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے آپ کو دوڑے. دنیا کی یہ چیزیں دیکھ کے اس کے بعد وہ کہے, اس کو یہ چیز کی سمجھ میں آ جائے کہ یار یہ تو دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ میرے لیے صرف اتنی ہی فائدہ مند چیز ہے کہ یہ مجھے اگر اللہ کے قریب کرے, اور اس دنیا کی کوئی وقت نہیں ہے اپنے آپ کے اندر. جو بھی سچویشن اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر لے کر آئے ہیں, وہ سچویشن صرف اسی کام کے لیے کہ وہ آپ کو اللہ سے دور کری ہے یا آپ کو اللہ سے قریب کری ہے. اگر وہ آپ کو اللہ سے قریب کری ہے تو آپ نے اس کا فائدہ اٹھا لیا, اور اگر وہ آپ کو اللہ سے دور کری ہے تو آپ نے اس کا نقصان اٹھا لیا. تو یہاں پر جو ہے نا ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا اس وقت کام یہ ہے, آپ وہ وضو کریں اور اللہ کے سامنے جائیں, گر گڑائیں, ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یار اب میرے سے غلطی ہو گئی ہے, میں نے اپنے آپ کو ظلم میں ڈال دیا, مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی کیا کرنا ہے. آپ مجھے رستہ دکھائیں, میں پھنس گیا ہوں اس سارے پرابلم کے اندر, اس ساری چیز کے اندر میں پھنس گیا ہوں, مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی کہ اب آگے کیا کرنا ہے. آپ مجھے پکڑ لیں, آپ مجھے اٹھا لیں پلیز. آپ اللہ کے ساتھ اپنا ایک وہ رابطہ بنائیں اللہ کے آگے. آپ کو اس چیز کا احساس ہو جائے کہ لا معبود الا اللہ, کوئی معبود نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ. لا مطلوب الا اللہ, کوئی میرا مطلوب نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے. دنیا کی باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ میرا مطلوب نہیں ہے, میرے لیے آپ میرا مطلوب ہے. لا مقصود الا اللہ, اور پھر لا الہ الا اللہ,
کوئی میرا الہ نہیں ہے آپ کے سوا، میرا کون ہے آپ کے سوا، آپ یہ اللہ کے ساتھ بھی بات کریں، اور اس کے بعد پھر آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگا لیں۔ جب آپ یہ کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑ چکے ہوں گے۔ اب یہ دیکھیں، انسان سوچتا ہے یار میں اللہ کی طرف دوڑوں گا، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھے پکڑیں گے نہیں پکڑیں گے۔ ہم کہتے ہیں نا اپنے آپ کو، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف۔ آپ کس چیز کی طرف دوڑ کے جاتے ہیں؟ جس کے ساتھ آپ کا تھوڑا سا فاصلہ آ جاتا ہے، جس کے آپ بالکل پاس ہوتے ہیں اس کی طرف تو دوڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن جب آپ کسی سے دور چلے جاتے ہیں تو آپ کو دوڑنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہاں پر آپ کے اور اللہ کے درمیان میں تھوڑا سا فاصلہ آ گیا، اب آپ کو دوڑنے کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہے ہیں دوڑو اللہ کی طرف۔ اب یہ دیکھیں، جب آپ اللہ کی طرف دوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں نا، کوئی انسان کہتا ہے میں آرکیٹیکٹ ہوں، کوئی کہتا ہے میں انجینئر ہوں، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ میں کیا ہوں؟ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہتے ہیں غافر الذنب وقابل التوب، میں کیا ہوں؟ میں گناہوں کا معاف کرنے والا ہوں اور توبہ کا قبول کرنے والا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جناب مہربانی ہے ہمارے پر، یہ اللہ کا رحمان ہونا ہے ہمارے لیے کہ آپ کیا کریں، آپ اللہ کی طرف بھاگیں۔ بھاگنا تو آپ نے ہے دنیا میں، کسی نہ کسی چیز کے پیچھے بھاگنا ہے۔ کوئی انسان رشتوں کے پیچھے بھاگے گا، کوئی پیسے کے پیچھے بھاگے گا۔ ہر انسان، ان الانسان فی کبد، انسان کو اللہ تعالیٰ نے مشکل میں پیدا کیا۔ وہ جب بچہ ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، اس وقت اس کی بڑی مشکل سے پیدائش ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ آگے بڑا ہوتا ہے، اس کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں، پھر اور بڑا ہوتا ہے، مشکلات آتی ہیں، کرتے 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 وہ اپنی زندگی میں پھر وہ پیسے کی دوڑ کے پیچھے، پھر اپنے تمام چیز میں وہ کسی نہ کسی چیز کے پیچھے دوڑ آتا ہے، اس مشکل میں پھنسا ہوتا ہے۔ تو دوڑنا تو اس نے ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا ہے کہ آپ دوڑیں اللہ تعالیٰ کی طرف، ورنہ آپ جہنم کی طرف دوڑنا شروع کر دیں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اور یہ دوڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جامع ترمذی کی 1669، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک 2 قطرے ان سے سب سے زیادہ محبوب کوئی چیز ہی نہیں ہے، اور وہ کیا ہے کہ ایک وہ آنسو کہ جو اللہ کی خوف کے اندر اپنی اس کی آنکھ کے اندر آیا، یہ اللہ کے لیے بہت عزیز ہے، اور دوسرا جو اللہ کی راہ کے اندر اس نے بہایا ہو، جو اس کا خون کا ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے آپ کے لیے؟ آپ کی آنکھوں میں جو اللہ کی خوف، اللہ کی بات سوچ کے، یا اللہ پتہ نہیں میں نے کیا ہے زندگی میں جو بھی، میں نے کیا غلطی کر دی، پتہ نہیں میری جب آخر میں موت آئے گی، میں پتہ نہیں اس وقت دین پہ ہوں گا، میں اس وقت آپ کی کسی معصیت میں نہ لگاؤں، آپ کی اللہ کی چیز سوچ کے آپ کے دل میں خوف آ جائے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میرا ایک پاؤں جنت کے اندر ہو اور دوسرا پاؤں جنت سے باہر ہو تو مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوگا، میں جنت میں جاؤں گا یا میں نہ جانے والوں کے اندر ہوں گا۔ تو یہ اللہ والے لوگ ہوتے ہیں جن کو ڈر ہوتا ہے اللہ کا، ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونی ہے، آپ کے دل میں وہ اللہ کے لیے وہ خشیت آ جائے، اور اس خشیت کے بعد آپ اللہ کے ساتھ اپنا وہ دل لگائیں۔ آپ کو جب سکون کی ضرورت ہو تو آپ اللہ تعالیٰ سے اس سکون کو مانگیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، ان کی زندگی سے ہم لوگ سیکھتے ہیں، جب بھی کوئی زندگی میں مشکل آ جانی، کوئی پریشانی آ جانی، انہوں نے کیا کرنا ہے؟ نماز سے جو نا مدد لینی۔ انہوں نے کیا کہنا؟ یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال مجھے سکون پہنچاؤ نماز سے، اذان دو۔ تو کیا ہے اس میں ان کو جو ہے نا پھر وہ سکون ملتا تھا نماز پڑھ کے۔ ان کی جنگ کا ٹائم آ گیا، دشمن ہے جو بہت زیادہ بڑا ہے، جو ان کی اپنی تعداد ہے، انہوں نے کیا کہا؟ یا بلال ارحنا بالصلاۃ، دعا کر رہے ہیں، ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ آپ اتنی زیادہ دعا کر رہے ہیں، انہوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اور ان کا وہ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے ساتھ وہ رشتہ ہے آپ کا، اس سچویشن کے اندر بننا چاہیے۔ اس وقت آپ اللہ کی طرف بھاگ چکے ہوں گے، آپ اللہ کی طرف آ چکے ہوں گے۔ ان کی بیوی کی وفات ہو گئی، ان کے چچا کی وفات ہو گئی، ان کے بچے کی وفات ہو گئی۔ یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال مجھے سکون پہنچاؤ۔ اب ہم سوچیں ہمیں کب ہے ہماری آخری نماز میں جو ہمیں سکون ملا ہو اللہ کے ساتھ وہ نماز پڑھ کے، ہمارے دل میں ایسے فیل ہوا ہو کہ ہمیں اللہ نے پکڑ لیا، ہم نے اللہ کو پکڑ لیا، وہ ایموشنل فیل کے ساتھ ہمارا وہ رابطہ اللہ کے ساتھ جو ہے نا وہ بناؤ۔ قرآن میں ہم لوگ دیکھتے ہیں نا حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا کیا کہتے ہیں؟ انی اشکو بسی و حزنی الی اللہ، کہ میں اپنا تمام جو میرے شکوے ہیں اور جو میرا دکھ ہے میں اپنا اللہ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ کے سامنے اپنا دل بیان کرتا ہوں، اپنا تمام کیفیات ہیں جو کہ میں بیان کرتا ہوں۔ جب آپ یہ بیان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو پکڑ لیتے ہیں۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر سے جو ہے نا ہم لوگ دیکھتے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ تہجد کی نماز ہے، پڑھ رہے ہیں رات کو، اور داڑھی ان کی گیلی ہو چکی ہے آنسوؤں سے، اللہ کے خوف سے، اللہ کے خوف کے آنسوؤں سے۔ کہتے ہیں ان کی داڑھی ایسے گیلی ہوئی ہوتی تھی جیسے کسی نے بالٹی ڈال کے سر پہ ڈال دی ہو پانی کی، اور جیسے پانی ڈرپ کر آتا ہے، ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہوتے تھے، اور روتے ہوئے وہ اللہ کے ساتھ اپنا ان کا رشتہ بنا ہوا ہے، اور وہ اللہ کے ساتھ ان کا کنیکشن ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے قریب تھے، ان کو پتہ تھا کہ ہم نے اللہ کو پکڑنا ہے، ہم نے اللہ کی طرف بھاگنا ہے۔ ان کو اللہ کا کتنا خوف ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہوگی؟ ہم کس
اس میں آتے ہوں گے. ہمیں تو بہت ہی زیادہ اللہ کا جو ہے نا وہ خوف ہونا چاہیے. وہ ایک دفعہ ایک تہجد کی نماز تھی, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے تھے. صحابی بتاتے ہیں کہ وہ بھی ان کے ساتھ آگے پڑھنا شروع ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سورہ بقرہ ختم کی قیام کے اندر, پھر سورہ عمران ختم کی, پھر سورہ نساء ختم کی. اور جب اس کو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, جب جنت کا ذکر آ رہا ہے, کہہ رہے ہیں یا رب مجھے اس کا حصہ بنا دے, مجھے اس کے اندر ڈال دے. اور جب جہنم کا ذکر آ رہا ہے تو کہہ رہے ہیں یا رب مجھے اس سے بچا لے, مجھے جہنم کے اندر جانے سے بچا لے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. تو یہ چیز ہے جو کہ ہمارے سیکھنے کے لیے. اب وہ 6-7 گھنٹے رات کو وہ پڑھ رہے ہیں, تہجد پڑھ رہے ہیں, اور صبح جو ہے وہ جہاد کے لیے نکلے ہوئے, اور اس کے بعد 3-4 دن روزہ رکھا ہوا ہے. اور روزہ کس چیز سے کھو رہے ہیں؟ کھجور سے کھو رہے ہیں, پانی سے کھو رہے ہیں. انسان سوچتا ہے یہ اتنی طاقت کہاں سے آئی ان کے اندر؟ یہ اللہ کے ساتھ اس کنیکشن سے آئی. آپ جب تھکے ہوئے ہیں, جب آپ پرابلم میں آ گئے ہیں, دنیا میں کسی چیزوں کی مسئلے میں پھنس گئے ہیں, اب آپ چلے جائیں اللہ کے پاس. اب آپ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو گرا دیں. آپ کہیں یا اللہ میں آگے ہوں آپ کی طرف, میں گر گڑا رہا ہوں آپ کے سامنے, میرے آنسو ہیں جو آپ کے لیے نکل رہے ہیں. اس وقت آپ اللہ کی طرف بھاگیں. یہ ہے اللہ کی طرف بھاگنا, یہ ہے اللہ کی طرف بھاگ کے اللہ کو پکڑ لینا. اب آپ کو دنیا نے ستایا ہے, تنگ کیا ہے, اب آپ اللہ کی طرف آئے ہیں, بھاگے ہیں. تو یہ ہے جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو ہم دیکھتے ہیں. وہ دعائیں کر رہے ہوتے تھے رات کو اس سجدے کے اندر, یا اللہ آپ ویسے ہی ہیں جیسے کہ آپ کی تعریف بیان کی گئی ہے. آپ زمین و آسمان کی روشنی ہیں, آپ ہمارے سب کے پالنے والے ہیں, آپ حق ہیں, آپ کا وعدہ حق ہے, قیامت حق ہے, جنت جہنم حق ہے. آپ اللہ کے ساتھ اپنی وہ باتیں کریں, اپنے اس سجدے کے اندر آپ اللہ کی وہ تعریف بیان کریں پہلے, اس کے بعد پھر اللہ کے سامنے وہ اخلاص پر مبنی ہو. کسی انسان کو نہیں پتا کہ آپ نہ وہ کام صورت کر رہے ہیں. آپ کی بیوی بچے بھی نہیں دیکھ رہے, آپ کسی اور کمرے میں جا کے کسی جگہ پہ بیٹھ کے آپ وہ اپنی نماز پڑھیں, اللہ کے ساتھ اپنا وہ تعلق بنائیں. یہ بے تحاشا ضروری ہے. یہ جو اخلاص والی جو نماز ہوتی ہے نا, اس کی وہ کہتے ہیں نا, علامہ اقبال کہتے ہیں پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے, دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. تو اس میں یہ وہ چیز ہے کہ جب آپ کے وہ دل سے جب وہ چیز نکلتی ہے, وہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچتی ہے, پھر آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر سب چیزوں کو چھوڑ دیں. یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں نا سورہ مومنون کی یہ آیت ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, الذین ہم فی صلاتہم خاشعون. پہلی آیت ہے قد افلح المؤمنون, کہ مومنوں نے فلاح پائی. اب ان کی کیا خاصیت کیا تھی ان کی؟ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون, کہ یہ وہ چنے ہوئے لوگ تھے. الذین مطلب چنے ہوئے لوگ, ہم فی صلاتہم جو کہ اپنی ان صلات کے اندر, ان نمازوں کے اندر خاشعون ہوتے تھے. وہ اللہ کے ساتھ ان کا دل ڈرا ہوا ہوتا تھا, لگا ہوتا تھا, ایسے سافٹ ہوا ہوتا تھا دل, اور اس نرم دل کے ساتھ وہ اللہ کے ساتھ رابطے میں آئے ہوتے تھے. اور اللہ کے سامنے جو نا وہ اپنا جو دل ہے وہ اللہ کے سامنے بیان کرے. اب ان کے اندر وہ دقت آئی ہوئی ہے, ان کا پتہ نہیں, ان کو ڈر ہے, پتہ نہیں میرا دل وہ سلیم دل ہے کہ نہیں, پتہ نہیں میں کسی کو پریشان تو نہیں کر رہا, میری وجہ سے کسی کو دکھ تو نہیں ہو رہا, میں کسی کے حقوق تو نہیں خراب کر رہا, پتہ نہیں یار اب میں صحیح کر رہا ہوں, کہاں میرے سے غلطی ہو رہی ہے, کس زمین پہ میں چل رہا ہوں, کتنی چونٹیاں ہیں جو نیچے مر رہی ہوں گی میرے سے, پتہ نہیں کون سے لوگوں کے حقوق ہیں جو میرے سے خراب ہو رہے ہوں, پتہ نہیں آپ کے کون سے حکم ہے جن کے اوپر میں پورا نہیں ہوتا رہا ہوں, یار اب مجھے معاف کر دیں, میں آپ سے ڈرتا ہوں. اور پھر آپ اپنے آپ کو اس چیز کے اندر آپ اللہ تعالیٰ کے سے آگے لگائیں. سورہ اسراء کی آیت نمبر 9 ہے, اور وہ لوگ گر پڑتے ہیں اپنے تھوڑیوں کے بل روتے ہوئے, اور یہ قرآن ان کے خشوع کے اندر اضافہ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے اندر بنائیں. آج یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی بہت چھوٹی سی ہے, صرف یہ 3 لفظ ہیں, ففروا الی اللہ, لیکن اس کے اندر ایک سمندر ہے جو کہ چھپا ہوا ہے, ایک ایسی کیفیت ہے جو کہ انسان کو اپنے اندر لے کے آتی ہے اس آیت کے بعد, کہ انسان کہتا ہے یار میں نے اللہ کی طرف دوڑنا ہے, میری زندگی کا مقصد اللہ ہونا چاہیے, 2 چیزوں میں چوز کرنا ہے تو میں اللہ چوز کروں, کیونکہ میں نے اللہ کی طرف دوڑنا ہے. جب آپ دوڑتے ہیں اللہ کی طرف تو آپ سوچتے نہیں ہیں زیادہ, وہ ہے نا عقل ہے محو تو ماشاء اللہ بے باپ, کہ ابھی عقل سوچ ہی رہی ہوتی ہے تو جو عشق ہوتا ہے وہ کود پڑا آتا ہے, بے خطر کا کود پڑا آتش نمرود میں عشق. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات ہوئی ہے کہ حضرت ابراہیم اس نمرود کی جلائی ہوئی آگ میں کود پڑے, وہ عشق کے اندر, وہ اللہ کی اس کے اندر تھے کہ یار اللہ نے جب ایک کام کیا دیا تو ٹھیک ہے, خلی میں بھی ہوں نہیں ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ہے وہ اللہ کی طرف بھاگنا. آپ نے جب زندگی میں فیصلے لینے, آپ اللہ علیہ جو چیز ہے اس میں پھر آپ اپنے آپ کو بھگائیں, وہاں پر دوڑیں اللہ کی طرف. اور پریکٹیکلی آج ہی آپ وہ کام کر سکتے ہیں. آج رات کو ایک نماز پڑھیں اور اس میں اللہ کے آگے دوڑ پڑیں, روئیں اللہ کے آگے وہ سجدہ کہ یا اللہ میرے آنسو نہیں آ رہے, میں اتنا آپ سے دور ہوں, مجھے آپ وہ آنسو دیں جو کہ آپ جہنم کی آگ بجھا لیں, جو آپ کے لیے بے تحاشا, آپ نے کہا آپ کے لیے کوئی اور چیز محبوب نہیں ہے سوائے اس کی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان لوگوں کے اندر بنائیں جو کہ اللہ کی طرف دوڑ پڑیں, جو اللہ کی طرف ففروا الی اللہ ہو چکے ہیں, اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اپنے ان پسندیدہ بندوں کے اندر شامل کرے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. ففروا